تو اللہ تو خود بتا رہا ہے کہ مددگار ہیں. مدد جب ظاہر سی بات ہے اگر شرک ہوتا تو اللہ کیوں فرماتا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. کہ اللہ بے شک اللہ مددگار ہے، جبرائیل مددگار ہے، صالح بندے مددگار ہیں، اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں. تو اللہ تو مددگار کہہ رہا ہے. اب وہ ذوالقرنین حیدر انہوں نے بھی مدد کری جب وہ دیوار کھینچی نیچے نا، ہاجوج ماجوج کا پورا بڑا لمبا واقعہ ہے. تو اپنی قوم سے مدد مانگی اور آئی یونی قوت کے ساتھ میری مدد کرو. ارے نبیوں کو نہیں پتا کہ یہ شرک ہے اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا. تو کیا اللہ قرآن میں پھر کیوں فرماتا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو؟ مدد مانگی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مددگار بنائے ہیں. اور اسی طرح قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کے میری مدد کرے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنی قوم سے، حواریوں سے فرما رہے ہیں قال حواریون نحن انصار اللہ، ہم ہیں جو اللہ کی طرف ہو کے آپ کی مدد کریں گے. تو یہ اتنے بڑے بڑے جو انبیاء ہیں، کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ غیر اللہ سے مدد مانگی جائے یا لی جائے یا دی جائے یہ شرک ہوتا ہے؟ لیکن یہ بھولے والے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. پھر تعویل کیا پیش کرتے ہیں؟ ارے لیٹسٹ ورژن آیا ہے، کیا رہا ہے؟ ما تحت الاسباب، یہ تو اسباب کے ذریعے، ما فوق الاسباب مانگو تو شرک ہوگا. اب یہ کیا بلا آ گئی ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب؟ ما فوق الاسباب کہ جس چیز کا کوئی اسباب نہ ہو وہ مانگو تو شرک. اسباب ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، بندے نے دوائی لی ہے، اگر بھائی بھائی کی مدد کر رہا ہے، کسی کو قرضے کی ضرورت ہے قرضہ دے دیا، یہ ما تحت الاسباب ہے. مثال کے طور پہ ابھی وہاں کولر رکھا ہوا ہے، میں بولوں شاہد بھائی پانی پلا دو، یہ جائیں گے پانی دے دیں گے. اسے کیا کہتے ہیں؟ ما تحت الاسباب. بولتے ہیں اس طرح کوئی مانگے تو شرک نہیں ہے، اور اگر بغیر اسباب کے مانگے تو شرک ہے. یہ لیٹسٹ ورژن ہے. پھر ان کو قرآن پڑھ کے سنایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھوکی پیاسی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتی ہے موسیٰ پانی کا بندوبست کریں. اب کہیں دور دور تک کوئی پانی نہیں، بارش کا نام و نشان نہیں. اپنی لاٹھی ماری زمین پہ 12 چشمے پھوٹ پڑے. تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نہیں پتا تھا یہاں تو اسباب ہی نہیں ہے؟ اور یہی نہیں، کتنا بڑا واقعہ ہے. سلیمان علیہ السلام، ہوا بھی آپ کے تابع ہے، اپنے امتی سے پوچھ رہے ہے کوئی ملکہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے میری بارگاہ میں موجود کرے. تو جن کھڑا ہو گیا، ہاں سرکار ہم لائیں گے. اب سلیمان علیہ السلام کو نہیں پتا کہ اسباب نہیں ہے، پھر مدد مانگ رہے، اور وہ بھی امتی سے. تو پھر ہوا کیا؟ حدیثوں میں آیا آصف بن برخیہ نے کہا سرکار میں لاؤں گا. کتنی دیر میں لائے گا؟ ارے آپ کی آنکھ پلک چھپکنے بھی نہ پائی اس سے پہلے لے آؤں گا. اور وہ لے آئے الحمدللہ. اور پھر قرآن میں اس بارے میں آیا کیا ہے؟ ھذا فضلی ربی، ھذا من فضلی ربی، یہ میرے رب کا فضل تھا. یہ رب کا فضل تھا ان کے اوپر، انہوں نے یہ کمال کر دیا. لیکن کیا سلیمان علیہ السلام نے یہ شرک نہیں کیا کہ اپنی امتی سے مدد مانگی؟ کوئی اسباب نہیں. کوئی اسباب ہے؟ اتنا بڑا تخت تھا، 80 فٹ چوڑا، 40 فٹ لمبا، اونچائی بیت بنا، اور اگر کوئی 100 لوگ بھی اٹھائیں تو اٹھ نہ سکے، تو اتنی دور سے اسے لے آنا کوئی تو اسباب ہے ہی نہیں. اب نیا لیٹسٹ ورژن آئے گا. ارے مسئلہ یہ ہے وہاں نبی موجود تھے نا، موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، آسا مار دیا پانی نکل آیا. وہاں سلیمان علیہ السلام موجود تھے نا. کسی کی غیر موجودگی میں مانگو تو شرک ہوگا. اب یہ لیٹسٹ ورژن آیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے، جو صحابہ نے نہیں کرا، تابعین نے نہیں کرا، محدثین نے نہیں کرا. اب ان کو ہو جائے بخار. اب یہ نئے نئے ورژن آ رہے ہیں، پھر لوگ اس میں لوگوں کو لگا رہے ہیں کہ اب کوئی انتقال کر گیا ہے اس سے مدد نہ مانگی جائے، وہ دور ہے، اس سے کوئی مانگے گا تو شرک ہوگا. لیٹسٹ ورژن ہے الحمدللہ. اس کا بھی جواب ہے. جنگ یمامہ ہو رہی تھی تو حضور علیہ السلام تو دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، لیکن صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ مدینے کی طرف رخ کرتے، واہ محمد واہ محمد، حضور سے مدد مانگ رہے ہیں. حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عمر کا دور ہے، آپ کا منشی آپ کی بات سن رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں. کون؟ حضرت عمر. اے پروردگار بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، مسئلہ خراب ہو جائے گا.
آپ کے منشی نے یہ بات سن لی، آپ کا منشی اٹھا، روزہ رسول پہ گیا، قبر انور پر گیا، وہاں یہ ساری عرضی پیش کری، عمر پریشان ہے، حضور بارش نہیں ہو رہی، وہ رات کو گھر گیا، سو گیا، حضور نے دیدار کروا دیا، کہا عمر سے کہنا پریشان نہ ہو، خوب برسیں گے بادل، خوب برسیں گے۔ ارے مرنے کے بعد نعوذ باللہ، مر تو ان کے گئے، ہمارے تو اب بھی زندہ ہیں، ارے ان کے تو معاذ اللہ نبی بولتے ہیں مر گئے، ہمارے تو ولی بھی زندہ ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر نے ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دیا۔ اچھا اعلیٰ حضرت سے بھی پوچھا کسی نے کہ اعلیٰ حضرت کیا یہ واقعہ سچا ہے؟ پہلے تو انہوں نے واقعوں کے انبار لگائے اعلیٰ حضرت نے کہ یہ بھی ان کی کرامت، یہ بھی ان کی کرامت، یہ بھی ان کی کرامت۔ اچھا ان لوگوں کے پٹھوں کو، ان کے جو مولوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو انتقال کر گئے کوئی اسباب نہیں ہے، وہ مانگو تو شرک ہے۔ حضور علیہ السلام نے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ ایک آیا یہودی، کہا یہ درخت سامنے ہے نا، میں تب نبی مانوں گا کہ یہ آپ اس کو بلائیں اور یہ کلمہ پڑھ دے، صلاۃ و سلام پڑھ لے، میں ایمان لیا۔ ارے میں کیوں، تو کہ محمد نے بلایا، چلو کہ سڑے لائنا۔ ارے جب اس میں اسباب نہیں ہے نا، یہ ما فوق الاسباب ہے، عادت کے خلاف ہے۔ ارے عادت کے خلاف جو نبی کر دے اسے معجزہ کہتے ہیں، اور ولی کر دے اسے کرامت کہتے ہیں۔ ڈاکٹروں کو یہ نہیں پتا، جس کے اسباب نہیں، تعدد الاسباب تو آپ کرو گے، میں کروں گا، لیکن نبی کر دے وہ ما فوق الاسباب کرے تو معجزہ، اگر ولی کرے تو کرامت۔ اب انہیں سمجھائے کہ کون، کیونکہ ان میں تو ولی ہوتے ہی نہیں، ولی ہوتے ہی نہیں، تو پتہ کیسے چلے کہ غوث پاک مدد کرتے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کرامتوں کے ڈھیر لگا دیے، اور پھر فرمایا میں نے کسی کتاب میں یہ پڑھا نہیں ہے کہ حضور غوث پاک نے، حضور غوث اعظم نے ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالا ہو اور مردوں کو زندہ کر دیا ہو، لیکن قسم کھا کے فرماتے ہیں ان کے لیے یہ کرنا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، وہ تو ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کر دیں۔ ارے انہیں ہضم کیوں نہیں ہو رہی ہے کرامت ہے؟ خواجہ غریب نواز کی بھی ہضم نہیں ہو رہی، پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر کی بھی ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ وَهَذَا مِن فَضْلِ رَبِّ، کیا ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک بندے کے لیے، صرف یہ میرے رب کا فضل ہے۔ دکانوں پہ بھی لکھواتے ہیں نا هَذَا مِن رَبِّ فَضْلِ، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیکن حضور کے امتیوں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ فَضْلًا كَبِيرًا۔ کبیر کا مطلب نہیں سمجھتے، کبیر بہت بڑا فضل۔ ارے جہاں خالی فضل ہے تو وہ تخت لے کر آ گئے پلک جھپکنے سے پہلے، اور حضور کی امت پر جو فضلن کبیرہ ہے کہ فضل بھی ایسا کہ سب سے بڑا فضل حضور کی امت پہ ہے، تو وہ کیا مردوں کو نہیں جلا سکتے؟ وہ نہیں جلا سکتے، ان سے زیادہ افضل ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے۔ اور الحمدللہ پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر، ان کی کرامتوں کا انبار ایسا ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی، ان کی کرامتیں ختم نہیں ہوتی۔ اب ہم اور آپ بھی ان کی کرامتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن کرامتوں سے ہٹ کر ان کی کرامتوں میں یہ بھی ان کی ایک کرامت ہے کہ آپ کو پڑھنے اور پڑھانے کا بڑا شوق تھا۔ قصیدہ قادریہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ میں پڑھتے پڑھاتے قطبیت کے مقام تک پہنچ گیا، پڑھتے قطبیت کے مقام تک پہنچ گیا۔ جو ظاہری علوم ہے نا، صرف، نحو، حدیث، قرآن مجید، تلاوت، یہ جتنے فقائی، جتنے یہ ظاہری علوم ہے، حضور سیدی غوث اعظم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 70 لدونی ان کے دروازے میرے سینے پر کھول دیے، اور ہر دروازے کی پیمائش زمین اور آسمان سے بڑھ کر، اور جو دروازہ ایک بار کھل گیا وہ کبھی بند ہی نہیں۔ یہ حضور سید غوث پاک کی جو علم حاصل کیا وہ الگ، اور جو اللہ نے لدنی علم دیا اس کا تو کوئی حساب لگا ہی نہیں سکتا، تو پھر کیوں نہ ان سے کرامتوں کا ظہور ہوگا۔ اور بڑے بڑے عالم، ایک نحو کے عالم امام بن کے
وہ سوچتے تھے یار بڑا پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر کا بڑا نام سنا ہے، کبھی جاؤں گا ان کے مدرسے میں. میدان میں لگتا تھا مدرسہ ہی چھوٹا پڑ گیا تھا، اتنے آپ کے پڑھنے والے کے مدرسہ ہی چھوٹا پڑ گیا. تو وہ امام نحو کے امام جو تھے نا، انہوں نے خیال کیا کبھی جاؤں گا. ایسے کرتے کرتے ایک دن پہنچ گئے. اب ایک دن پہنچ گئے، وہ تقریر سننے، غوث پاک کی تقریر سننے. اب اینڈ ہو گیا نا، اب دل میں خیال آیا آج کا دن ضائع ہو گیا. کیوں ضائع ہو گیا؟ اصل میں مسئلہ یہ تھا نا، اب عام سے پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر بات کر رہے ہیں تو وہ ان کے لیول کی کریں گے نا. اب یہ اتنے بڑے امام تھے نحو کے، نحو مانے کہ جو عربی لغت ہوتی ہے نا اس کا ماہر، بہت ماہر، تو وہ اس کے ماہر تھے. اب ان کے لیے تو ایسا ہی لگے گا نا. یہاں دل میں خیال کیا کہ آج کا دن ضائع ہو گیا. پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر اپنی منبر پہ کھڑے ہوئے، نام لے کر کہا اے امام نحو ادھر آ، میرے قدموں میں بیٹھ، نہ تجھے امامت کے مرتبے میں فائز کر دیے، ایسے دوں گا تو بھول جائے گا. فوراً توبہ کری، اے پروردگار میں نے کس کی شان میں ایسی گستاخی کری، میں نے ان کے بارے میں گمان کیا. خیر انہیں بھی حضور غوث پاک نے نوازا. نہیں جتنے بڑے بڑے امام حضور سیدی غوث الاعظم کے بعد بھی آئے تو ان سے فیضیاب ہوتے گئے. یہ جو ہمارا سلسلہ ہے سہروردیہ، شیخ شہاب الدین، تو ان کو علم الکلام کا بڑا شوق تھا، یعنی کہ عقیدوں کا علم. تو یہ بڑے اس کی تحقیق میں لگے رہتے. ایک دن چچا حضور لے گئے پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر کی بات، تو سرکار یہ میرا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، اسے بڑا شوق ہے علم الکلام کا. حضور سیدی غوث اعظم نے سینے سے لگا کے ہٹا دیا، جو کچھ یاد تھا سب بھول گئے. اب یہ تو کہیں شیخ شہاب الدین لو بھائی بلے اب تو کچھ نہیں رہا، یہ کیا سرکار نے کر دیا، یہ کرامت ہے یا یہ تو میرا سارا صفایا کر دیا. پھر حضور سیدی غوث اعظم نے سینے سے لگایا، اب جو دیا کہ ان کی کتابیں آج تک لوگ پڑھتے ہیں. ایسا علم کہ ان کی کتاب اٹھا کے دیکھ دو آپ جھوم جاؤ. اتنی مطلب وہ علم کلام میں اتنے مایا ناز عالم کہ بس نام ہے ان کا. یہ انہوں نے جو یہ اس کے سربراہ ہیں سہروردی سلسلے کے، تو حضور سید غوث اعظم کو چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے عالم ہو، فاضل ہو، مفتی ہو، دینی علم ہو، دنیاوی علم ہو، سارے علم سے نوازا. حضور سید غوث اعظم یہ بغداد گئے، ان کی زبان تھی فارسی، اب عربی میں بیان کرنا بڑا مشکل تھا. اب جاگتی بھی آنکھوں سے حضور علیہ السلام کا دیدار ہو رہا ہے، حضور غوث الاعظم کا دیدار ہو رہا ہے. اب حضور علیہ السلام فرمایا بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتا؟ تقریر کیسے کروں، میری زبان کیا ہے اور ان کی زبان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 6 7 بار لعاب منہ میں ڈالا. تقریر، پھر تقریر کا عالم یہ ہوا کہ چلتا پھرتا بندہ بھی بیہوش ہو جاتا ہے. پھر حضرت بلال بھی آئے، خواب میں تشریف لائے. اب آپ نے بھی یہی کہا بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے بھی لعاب ڈالا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 6 دفعہ ڈال کے رک گئے. اب حضور سیدی غوث اعظم انتظار کریں کہ شاید یہ بھی نانا جان کی طرح پورے 7 بار کریں گے. مولا علی سے پوچھے ابا جان آپ کیوں رک گئے؟ حضور علیہ السلام نے تو 7 مرتبہ ڈالا. کہا ہاں میں بھی دیکھ رہا تھا، اب ادب کا مقام ہے، میں بھی 7 مرتبہ ڈالوں گا. تو یہ حضور سیدی غوث اعظم نے خود اپنی کرامتوں کا بتایا ہے. یہ کرامتیں کسی اور نے نہیں بتائی کہ سنی سنائی کہیں اور بتا دی. لیکن افسوس ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے کرامتوں کو پکڑ لیا ہے، لیکن ان کا جو علم تھا جس پر ہمیں چلنا تھا نا، ہم اس سے دور ہو گئے. آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب عالم ہوتے ہیں، لیکن ہم ان پر نظر کیسی رکھتے ہیں؟ ارے الٹا پاؤں آج مسجد میں ڈال دیا، ارے باہر نکلے تو سیدھا پاؤں باہر نکال لیا، ارے آج الٹے ہاتھ سے پانی پی لیا، ارے آج نماز میں دیر ہو گئی.
اتنی نکتہ چینی، اتنی نکتہ چینی، اتنی نکتہ چینی. لیکن کہیں پیر بنانا ہو یا کسی ڈبہ پیر کے پاس جانا ہو، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، آپ کو کسی نے جادو کرا دیا، وہم ہی ہوتا ہے، جنات آ گئے، فلانا آ گیا، ڈھنگا آ گیا. اب جب یہ جائیں گے نا، اب بھلے وہ بابا اور پیر صاحب نماز نہ پڑھیں، اب کوئی تنقید نہیں ہے. اب ان سے اچھا تو بابا کوئی ہے ہی نہیں. کیوں؟ شفا مل گئی نا. جبکہ شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے من جانب اللہ ہے. لیکن ہماری کتنی بڑی بھول، کتنی بڑی غلطی، ساری تنقیدوں کا منبع ہمارے امام صاحب کہ آج دیر سے کیوں آئے، جماعت میں 2 منٹ ہو گئے، تنخواہ کس بات کی لے رہے، تنخواہ لے کیوں رہے، ارے نماز پڑھا رہے، تنخواہ کس بات کی. امام کا پیچھا چھوٹتا نہیں تو مؤذن کا پیچھا تیاری، نماز پڑھا رہے، اس نے کرت لمبی کر دی، اس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، خود کچھ نہیں آتا. اتنی مجال نہیں کسی عالم کے بارگاہ میں سوال نہیں کر سکے، پلے کچھ ہے ہی نہیں، لیکن تنقید پھر بھی کریں گے. لیکن جب باباؤں کا معاملہ آئے گا نا، ابھی ہماری طرف فراست بھائی کے سامنے ایک بابا صاحب آئے تھے، پیر صاحب سے ہجوم لگا ہوا تھا، لیکن نمازوں کا کچھ پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں نا نماز تو ہماری مدینے میں جاتی ہے. اب یہاں منڈے ہیں لیکن مسجد میں نظر ایسی جمائی ہیں کہ جہاں کچھ ہمیں کچھ نہیں آتا جاتا، فقہی مسئلے. ارے امام صاحب نے پیر تھوڑے سے اوپر کر لیے، گئے بھائی امام صاحب کو نماز ہی پڑھنی نہیں. ارے آپ نے ایک کتاب پڑھی ہوگی، آپ نے ایک بیان سنا ہوگا، انہوں نے تو کتابوں کے انبار لگائے ہوئے، 8 سال انہوں نے مدرسہ پڑھا ہوگا. تو جب ان کو یہ مقام حاصل ہوا ہے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی رہی ہوگی تو ہم غلطی کی نشاندہی کرنے والے کوئی ہے ہی نہیں. ہمیں کسی نے بتا دیا، ہم نے بھی تو کسی امام سے سنا نا. تو اب بات یہ برابری والے سے بات کری جائے یا عاجزی کے ساتھ پوچھا جائے کہ آخر مسئلہ ہے کیا. مسئلہ بتاتے نہیں ہے لیکن تنقید کر لیتے ہیں. یہاں میں خود غور کرتا ہوں کہ امام صاحب کے پیچھے تو اتنے بڑے اور یہی باہر نکل گئے. ارے ہمارے پیر صاحب صرف 3 جملے آ رہے ہیں ان کو، اسی پر وہ انہوں نے پیر بنا لیا سب کچھ. ارے ہمارے سرکار کا کرم، ہمارے پیر کا. اچھا جو اچھے پیر ہیں، وہ جو صحیح پیر ہیں، ان کی تو مطلب ان کے جوتیوں کی خاک کو بھی کچھ ہم نہیں بول سکتے. لیکن بات ہو رہی ہے ڈھونگی پیروں کی، ڈھونگی باباؤں کی، اور اس سے بڑھ کر بات ان کی ہو رہی ہے ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، وہ زیادہ متاثر ہو جاتی ہیں باباؤں سے، جھاڑنے والوں سے. ارے ہر جمعرات کو قوالیاں ہو رہی ہیں، ہر جمعرات کو محفل. یہ ہمیں کہاں متاثر کرتا ہے؟ ہمیں متاثر کرتا ہے حضور علیہ السلام کی سنتوں پر جو چلے اور دین متین پر جو چلے نا. وہ خالی بھوک مارنے کچھ پڑے بھی نہیں تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے شفا مل سکتی ہے. لیکن ہمارا یقین اور ایمان اتنا کچا ہو گیا، کوئی کرامت، کوئی شعبے بازی، کوئی ہوا میں لانے بادام دکھا دے، پشتہ دکھا دے، کاجو دکھا دے، اسے تو ہم پیر مانتے ہیں، ہم اس کو تو کرامت والا بابا مانتے ہیں. لیکن حضور سیدی غوث اعظم نے جتنی کرامتیں دکھائیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جتنے معجزات دکھائے، یہ سب کے سب دکھانے کی وجہ یہ تھی کہ دین کو سمجھیں، دین کو مانیں. لیکن آج دین سے دور کر دیں گے اور ایسی بات بتا دیں گے. تو بس میرا آپ لوگوں سے سب سے یہی مشورہ ہے کہ کوئی کتنا بڑا بابا بنتا ہو، کوئی کتنا بڑا پیر بنتا ہو، اگر وہ شریعت پر نہیں ہے تو ہمیں اس سے کوئی کام نہیں. پھر بھی اگر آپ کو مجبوری ہے، آپ فائدہ لینا چاہتے ہو، وہ کام اگر بتا رہا ہے، اگر وہ جائز ہے تو کر لو، اگر ناجائز ہے وہ منگوائے، آپ سے ہڈیاں منگوائے، آپ سے اونٹ کی ہڈی منگوائے، آپ سے قبرستان کی مٹی منگوائے، سمجھ جاؤ یہ 2 نمبر ہے. کتنی بھی پہنچا ہوا ہے، وہ جہنم کے کنارے تک پہنچا ہوا ہے، تھوڑا سی ہوا چلے گی وہ گر جائے گا خود بھی، اور اس کے ساتھ جو چپکے ہوں گے وہ بھی جائیں گے. اللہ کا شکر ہے بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں. جتنی نظر ہم اماموں پر، مؤذنوں پر، عالموں پہ رکھتے ہیں، اتنی میں سے تھوڑی سی نظر جعلی باؤں پہ رکھ لیں، جعلی پیروں پہ رکھ لیں تو انشاءاللہ ہمارے گھر والے محفوظ ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا کوشش کریں گے کہ برے لوگ جو جعلی بابا ہیں، جعلی پیر ہیں، ان کی نشاندہی کریں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. یہ پہچان نہیں ہے کہ وہاں بہت رش ہوتا ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. رش نہ ہو، تھوڑا ہو. دیکھو بہت سارا دودھ ہوتا ہے نا، اس میں سے جب اس کو چلایا جاتا ہے، چلایا اتنا سا مکھن نکلتا ہے، دودھ بیکار سا ہو جاتا ہے. لیکن وہ جو مکھن، دیسی گھی، جو مٹ جو ہوتا ہے وہ خالی جو ہوتا ہے نا، اتنے سارے دودھ کو نہیں دیکھو، اتنے سی ملائی کو دیکھو، اتنے سے مکھن کو دیکھو. تو اتنے سارے لوگوں کو نہ دیکھو، رش کو نہیں دیکھو، یہ دیکھو کہ وہاں اچھے لوگ جا رہے ہیں، کوئی مؤذن، کوئی امام، کوئی پیر، کوئی مفتی. ایسے بھی تو لوگ ہیں نا جن کے اوپر جادو ٹونا عملیات ہوتی ہے، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی تو جاتے ہیں نا. وہ جہاں جاتے ہیں آپ وہاں جاؤ، وہ جو جاتے ہیں وہاں جاؤ. بس آخری بات، پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر سے محبت رکھنا ہے، رکھنی
ہیں اور یہ حضور سیدی غوث اعظم کی محبت اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن حضور سیدی غوث اعظم کی محبت میں اندھے نہ ہو جائیں۔ وہ کیا کہ اگر کوئی پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا چراغ جلاتا ہے تو پہلے یہ تو دیکھیں کہ وہ شریعت میں جلانا جائز ہے بھی یا نہیں۔ یہ چراغ جلانا کس نے سکھایا؟ کس ولی نے، کس امام نے؟ جن اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہو کبھی گھر میں ان کی توق میں کوئی چراغ جلتا ہوا دیکھا؟ پھر ملے گا جو چراغ جلتا ہوا کسی پیر کے آستانے پہ یا کسی مزار پر یا کسی بابا پہ، ارے انہیں خود نہیں پتا یہ چراغ جلتا کیوں ہے۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے دور کے اندر کوئی لائٹوں کا انتظام نہیں تھا، وہ کندیلیں جلایا کرتی تھی، وہاں چراغ روشن کیا کرتے تھے۔ جو حضور سیدی غوث اعظم کے پردہ فرمانے کے بعد ان سے محبت ان کی نیاز کے لیے چراغ روشن کر کے مدرسوں کے باہر رکھتے تھے کہ لوگ اس کی روشنی سے پڑھائی حاصل کریں، علم دین حاصل کریں۔ ان کے احسان ثواب کے لیے اس وقت چراغ جلائے جاتے تھے۔ اب جب چراغ تو دور کی بات ہوئی، زبردست لائٹ آ گئی، اب کوئی بے وقوفی ہوگا اپنا تیل بھی ضائع کرے گا۔ اور اچھا کرتے کیا ہے؟ چراغ جلا کے پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا چراغ آپ نے جلا دیا، اب جلا دیا تو چھپا کیوں رہے ہو؟ ہوا سے بجھ جائے گا۔ ارے وہ چراغ کیا پھر جب ہوا سے بجھ جائے وہ آپ کو کیا دے گا اور غوث کو کیا ثواب دے گا؟ اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہم نے دیکھا دیواریں کالی ہوتی ہیں۔ ارے اگر اسی طرح چراغ روشن کرنا چاہتے ہو تو لائٹ روشن کر لو، مسجد میں بھیج دو، مدرسے میں بھیج دو، وہاں آپ کے نام کی، آپ کے والد صاحب کے نام کی، غوث پاک کے نام کی لائٹ۔ چراغ کا مطلب روشنی ہے، تو وہاں روشنی ہو جائے گی۔ اب گھر میں چراغ روشن کرا، بغیر عقیدے کے کرا، غلط عقیدے پہ کرا تو ہوتا کیا ہے؟ ان چراغوں پہ گندی چیزیں آتی ہیں، پھر گھر میں معاملات ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ ہم جو حضور سیدی غوث اعظم کی تصویر گھر میں لگاتے ہیں نا، دیکھو پہلی بات تو تصویر اسلام میں منع ہے، پھر کہیں قیود کے ساتھ اگر جائز بھی ہے تو ادبن لگانا کہیں جائز نہیں ہے، ادبن لگانا جائز نہیں، کیونکہ پہلے بت پرستی شروع تصویر سے ہوئی۔ ادریس علیہ السلام جو پہلے آسمان پہ چلے گئے، الحمدللہ وہ آج بھی زندہ ہے، وہ آج بھی چوتھے آسمان پر زندہ ہے، وہ پورا لمبا واقعہ ہے۔ لیکن جب وہ چلے گئے تو آپ کی امتی، آپ کی اولاد پریشان ہو گئی، تو شیطان انسانی روپ میں آیا، وہ ادریس علیہ السلام کی تصویر بنا دی، لوگوں کو ان سے عقیدت محبت انسیت ہوئی، پھر وہ تصویر بت بن گیا۔ جب وہ بت بن گیا تو بت پرستی شروع ہوئی۔ تو اس لیے قرآن شریف میں اس کا صراحتاً بالکل قطعی تصویر کا بالکل ادبن منع ہے، مجبوراً۔ یہ قائد اعظم کی تصویریں آپ ادبن تو نہیں لگاتے نا، محبتیں نہیں لگاتے ہو، جیب میں رکھ دو پیسوں پہ تصویریں، یا شناختی کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، یہ تصویریں، یا جو موبائل کے اندر شریعت میں اس کی گنجائش نکلی ہے تو موبائل پر یہ رہتے جو پرنٹ آؤٹ باہر آتا ہے۔ اچھا آپ کہو گے یار مسجدوں کے باہر بھی اتنے سارے پوسٹر امام صاحبوں کے، مفتی صاحبوں کو، دیکھو ایک پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے نا، وہ انگلش میں بھی لکھا ہوگا نا، پڑھ لے گا کہ کون سے امام صاحب کون سے مفتی آ رہے ہیں، اور جو کچی پکی پڑھی لکھائی ہوگی نا تو وہ بھی اردو پڑھ لے گا۔ لیکن جو بالکل ہی نہیں پڑھا لکھا وہ دیکھ لے نا شاہ صاحب کی تصویر ہے، وہ بولے گا شاہ صاحب کا بیان ہوگا، سننے ضرور جاؤں گا۔ تو وہ تصویر ان کے لیے اسی لیے آج کل چھپوائی جاتی ہے، غلط وہ بھی ہے، لیکن وہ لٹکی بھی کہاں ہوتی ہے؟ مسجد کے دروازوں پہ کبھی گر بھی جاتی ہے، اس کا ادب کوئی نہیں کر رہا، وہ پبلسٹی کے لیے، اس کی بھی تھوڑی بہت کہیں سے گنجائش نہیں۔ لیکن گھروں کے اندر لوگ اپنے پیروں کی تصویر لگا رہے ہیں، تو کیا اسلام اسی بات کا درس دیتا ہے؟ کیا یہ جو پیر بنایا ہم نے اللہ کی معرفت کے لیے، اسلام کی معرفت کے لیے تو بنایا، اب یہ پیر ہی کی تصویر آپ لگا دو تو کہاں کا اسلام اور کہاں کی معرفت؟ کچھ نہیں بچا۔ تو دین میں رہتے ہوئے سارے کام کر رہے ہیں۔ تو غوث پاک کی یہ جو تصویر ہے یہ خیالی تصویر ہے۔ ابھی یہ پتہ ہے تصویروں کے چکر میں کتنا بڑا جھگڑا ہوا فرانس کے ایک سفیر نے، دیکھا نا اس نے کیا کرا، تصویر تو بنائی، اگر کوئی غیر بنا دے تو آپ احتجاج کرو، اپنے نوجوانوں کو شہید کروا دو، اور جو خود بنا کے ٹانگ رہے اس کا کیا؟ اگر حضور سیدی غوث پاک کی یہ تصویر ہوتی بھی تو وہ خوش ہوتے؟ کبھی نہیں۔ پتہ نہیں کس کی تصویر بنا دی، نام لکھ دیا پیران پیر غوث اعظم۔ اگر آپ کے والد، کسی کے والد کی تصویر ایسی بنا دی جائے کہ یہ ویسے ملتے ہیں اور وہ ملے کسی اور میں تو کتنا عجیب۔ یعنی کہ آپ کسی مثال کرو نعوذ باللہ فرضی طور پہ کوئی برا نہ مانے، ہمارے والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا، کسی نے محبت میں تصویر بنا دی، وہ ملنے خالد بھائی کے ابو سے، تو وہ ہماری ماں پہ الزام لگا رہے کہ تصویر بنائی کس کی اور مل کس میں رہے۔ تو کیا حضور سیدی غوث پاک کو برا نہیں لگے گا؟ کیا مولا علی، امام حسن، امام حسین جن کی وہ حال ہے، وہ نہیں وہ دیکھ کر تڑپتے ہوں گے ہمارا بیٹا تو ایسا ہی نہیں ہے ہی نہیں؟ پھر کیوں انہوں نے بنایا؟ کس کو خواب میں آئے؟ کیا کسی مصور کے خواب میں آئے ہوں گے؟ جو شرکیت
دیدار کرائیں گے غوث پاک؟ کبھی ہوئی آپ عقل سلیم اللہ نے دی ہے تو یہ کب خرچ کرو گے؟ بس نوٹوں گننے میں خرچ کرو گے؟ نہیں، اس میں بھی خرچ کرنی ہے۔ تصویر حضور غوث پاک کی ہو ہی نہیں سکتی، کیسے ہوگی؟ اس ٹائم پہ کیمرہ نہیں، کچھ بھی نہیں، وہی چلتی آ رہی چلتی آ رہی، پھر اکبر گھر میں لگاتے ہیں تو اس سے نیکی کے فرشتے بھی ہوتے ہیں وہ بھی گھر میں نہیں آتے۔ اگر حضور غوث پاک کی روح پاک آئے گی تو ان کا ذکر خیر کرنے سے آئے گی، تصویر دیکھ کے تو بھاگ جائے گی، تو بولیں گے نہیں تو پاگل ہو گئے، بت پرستی سے میں نے ساری زندگی روکا، 91 سال میں نے وحدانیت پائی ہے، تو یہ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ نہ چراغ جلانا اور نہ تصویر لگانا۔ کسی کے گھر میں بھی ہو تو پیار سے کہتے ہیں حضور غوث پاک کی ہے ہی نہیں، اگر ہوتی بھی ان کی شفاعت رکھتی بھی پھر بھی جائز نہیں، نیکی کے فرشتے نہیں آتے، تو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ تو آپ بھی نیت کریں، ہم بھی، اگر بات اچھی ہے تو آپ بولو گے ہاں یار ہم سے ہوتی تو کوشش کریں گے ختم کر دیں، اور اگر بری ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ اعلان بندہ کہے گا یار بری ہے، لیکن آپ یہ ہمارے پیچھے سے جانے کے بعد بولے یار مولوی کو کیا پتا۔ اگر نہیں کچھ پتا تو ہمیں کوئی ثبوت دے دے، کسی بھی کتاب کا کوئی ثبوت دے دے، تصویر کا اور چراغ کا، ہم حاضر ہیں۔ اور اگر جب تک نہیں دیتے نا تب تک اس بات کو تو کم سے کم مانو کہ ہاں یار یہ بات بالکل سچ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔